ایک روز میرے آقا نے جب منبر پاک بنوا لیا اور کچھ عرصہ بیت گیا وہاں پر رہتے ہوئے، میرے آقا حضور علیہ السلام منبر پاک پر جلوہ گر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین ساری کی ساری کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے. دوسری روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، میرے اس منبر پاک کے پائے جو ہیں وہ جنت کی زمین میں کڑے ہوئے ہیں. اب بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا کا خمیر عمرین سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب کا خمیر مبارک جنت سے آیا ہوا تھا، جنت کی مٹی تھی. اب قبریں زنجیز دنیا میں بننی تھی. ظاہر ہے اس دنیا میں اب جب تک جنت نہیں آئے گی اس وقت تک وہ وہاں پر قبریں کیسے بنیں گی؟ کیونکہ انسان وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے اوپر چھڑکی جاتی ہے. وہ پہلے وہ زمین جو تھی وہ جنت کا باغیچہ نہ تھی، وہاں پر تو مشرکین کی قبریں تھیں. زبان مصطفیٰ ہلتی ہے تو جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے. اس لیے ابو عاصم نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ تم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو، ان جیسی فضیلت کیسے پا سکتے ہو؟ کیونکہ ان دونوں کی مٹی تو وہ ہے جو سرکار مدینہ کی مٹی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اور ابوبکر اور عمر جو ہے وہ ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. دیکھیے اور غور فرمائیے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا، بخاری سے حدیث پاک ہے، اس کے راوی جو ہیں وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ اللہ نے اپنے عبد مقدس کو اختیار دے دیا ہے دنیا کے اور جو اللہ کے پاس ہے اس کے نزدیک اختیار دے دیا ہے. فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، بس اللہ کے عبد نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے. میرے آقا نے صرف اتنی بات فرمائی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فبکا ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، گریہ فرمانے لگے. ہم نے کہا فتعجبنا، ہمیں تعجب ہوا، لے بکا، ان کے بکا پر رونے پر تعجب ہوا. ہم نے کہا اس شیخ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ سرکار مدینہ نے صرف اتنی بات فرمائی ہے نا کہ اللہ نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کی اور جو چیز رب کے نزدیک ہے اس کے میں نے اختیار دیا ہے. بندے کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے قبول کر لیں. بندے نے اسی کو قبول کر لیا جو اللہ کے پاس ہے. تو اس میں یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ شیخ کیوں رو پڑا، یہ بوڑھا شیخ کیوں رو پڑا. کہتے ہیں بس اس کے بعد پھر ہمیں معلوم ہوا، جو آقا کا وصال پاک ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر پہچان گئے تھے کہ وہ شیخ کون ہے، کہ وہ ذات کون ہے، وہ عبد مقدس کون ہے. بیٹے دروازہ کھول دو، یہ بار بار یہ ہوتا ہے نا، کھول دو دروازہ کھول دو. ہاں علیہ السلام، کہ وہ عبد مقدس وہ کون ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہچان گئے تھے. تو اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ بات سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں بھی یہ بات فرمائی. آپ فرماتے کان ابو بکر ہوا عالمنا، سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریہ فرمایا تو میرے آقا پہچان گئے کہ ابو بکر پہچان گئے ہیں کہ اس عبد سے مراد کون سا عبد ہے. میرے آقا نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر،
میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اس کی صحبت نے اور اس کے مال نے جس نے مجھے فائدہ پہنچایا، معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بنایا ہوتا تو میں نے ابو بکر کو اپنا خلیل بنایا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن ان سے اخوت اسلامی اور محبت اسلامی باقی ہے۔ میرے آقا نے یہ بات پہلے فرمائی تھی کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے اور تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، صرف ایک دروازہ جو علی کا دروازہ ہے وہ کھلا رہے۔ اس وقت کی کچھ حکمتیں تھیں، کچھ اس کی کچھ وجوہات تھیں، لیکن جب وصال کا وقت آن پہنچتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں لا یبقین فی المسجد باب الا سد، مسجد کے جتنے بھی دروازے کھولے جاتے ہیں سب کے سب بند کر دیے جائیں الا باب ابی بکر، صرف ابو بکر کے دروازے کھول دیا جائے، معلوم ہو جائے کہ میں اب ان کا انتخاب کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اب وہ آنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، میرے آقا نے ایک بات فرمائی، میرے آقا نے فرمایا اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے ہیں۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خیلات کہتے ہیں اندر کے سارے حصے کو، دل کا اندر کا جتنا بھی حصہ ہے سارا کا سارا خیلال کہلاتا ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کے دل کے رونگٹے رونگٹے میں، دل کے ذرے ذرے میں، جس کے پورے دل کے اندر سوائے ایک کے کچھ کوئی اور نہ بستا ہو، جس کے لیے اس کے دل میں مکمل طور پر جگہ ہے، وہ شخص اس کا خلیل ہے، دوسرا اس کا حبیب ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ خلیل اصل مجھے کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بنایا ہوتا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّا صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، اے لوگو تم یہ بات جان لو کہ تمہارے صاحب محمد عربی اللہ کے خلیل ہیں، یعنی میں اللہ کا خلیل ہوں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سوائے ان کے رب کے کوئی اور نہیں تھا، جس طرح ان کا رب تھا اس طرح کوئی نہیں، کہ رب العالمین نے آزما لیا، اولاد کے ذریعے سے آزمایا کہ اپنی اولاد کو میرے نام پر جو ہے تم ذبح کر دو، مال کے ذریعے سے آزمایا، گھر بار کو چھوڑ دو، بیوی کے ذریعے سے آزمایا کہ سیدہ ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دو جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے، اولاد کو وہاں پر چھوڑ کر آؤ جہاں پر پانی کا قطرہ نہیں ہے، اور اپنی ان کی جان کے ذریعے سے آزمایا کہ آج اے میرے پیارے خلیل تم خلیل ہو نا، خلیل کا کام تو محبت کرنا ہوتا ہے، آج آؤ اور آگ میں آ جاؤ، چیخے کے ذریعے سے آزمایا۔ عراق میں وہ جگہ آج تک موجود ہے، فقیر نے الحمدللہ کئی مرتبہ اس کی زیارت بھی کی تھی، جہاں پر آپ کو چیخے میں دیا گیا۔ دیکھیے غور فرمائیے، سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ہر طرح سے آزمایا گیا، مال کے ذریعے سے، ایک ہی چھے کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہو، وہ خلیل اللہ قرار پائے۔ ٹھیک ہے جی، رب نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور میرے آقا نے فرمایا اِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، اے لوگوں جان لو کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے تو میں بھی اللہ کا خلیل ہوں، میں بھی اللہ کا خلیل ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں تو میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔
پھر میرے آقا حضور علیہ السلام ایک بات فرمائی. میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا لَهُ فِي أُمَّتِهِ خَلِيلٌ. ہاں یہ بات ذہن میں رکھو، ہر نبی کے لیے اس کی امت میں کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے. ہر نبی کے لیے اس کی امت میں کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے دل میں سوائے اس کے رب کے سوائے اس نبی کے کوئی اور نہیں ہوتا. کوئی ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے دل میں سوائے اس نبی کے کوئی اور نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا الا وان خلیلی ابو بکر، سن لو کہ میرے خلیل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ اے لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں تو میں بھی رب کا خلیل ہوں. اور خلیل کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خلیل ہوتا ہے محبت کرنے والا، عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ محبوب اور حبیب ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا مگر میری فضیلت یہ ہے آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ،